آج کی خدمت سے اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے دلیل کیا ہے؟ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ آقا کی رسالت و نبوت کی دلیل یہ ہے کہ جو ان کو رسول اور نبی مانیں گے وہ دو صفتوں سے متصف ہوں گے، دو خوبیوں کے مالک ہوں گے، دو اچھی باتیں ان میں پائی جائیں گی، دو عادتیں ان کی زندگی کا حصہ ہوں گی۔ اشداء علی الکفار کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ کفر اور کفار کے لیے اپنے دل میں کوئی رحمت، کوئی مودت، کوئی محبت، کوئی نرمی ان کے دل میں نہیں ہوگی، لیکن وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے شریک سفر ہیں، جو ان کے ہم مسلک ہیں، ہم مذہب ہیں، ان کے لیے وہ بڑے ہی نرم ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، او رزم حق کو باطل تو فولاد ہے، کہ کفر اور کفار کے لیے کوئی نرمی نہیں، لیکن ہو ہلکا یارہ تو ابریشم ہے نرم۔ کہ اگر دوستوں کا حلقہ ہے، دوستوں سے مراد ذاتی دوستیاں نہیں، دوستوں سے مراد فکری دوستیاں، مسلکی ہم آہنگی، دینی تعلقات، جہاں یہ ہوں گے وہاں وہ ریشم کی طرح نرم نظر آئے۔ اور یہ صحابہ کی جماعت، یہ مقدس گروہ، یہ پاکیزہ ہستیاں، انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے یہ مقام صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو اس طرح رنگا کہ کوئی اور رنگ ان کی زندگی میں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اسلام کے قالب میں اپنے آپ کو اس طرح ڈھالا کہ اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں، ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں، ان کی سوچیں، ان کی صبحیں، ان کی شامیں کیا تھی کہ ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس مرحلے پر کائنات کے رب نے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ وہ حکم تلاش کرتے تھے، اور جیسا رب چاہتا تھا وہ پھر ویسا ہی کام۔ وہ اپنی ذات، اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنی فکر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جب قرآن یا صاحب قرآن کا کوئی فرمان آ جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے، جتنا فساد ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی انارکی ہے، جتنی خون ریزی ہے، جتنا قتل و غارت ہے، یہ اسی کے سبب ہے کہ ہم نے نبی کی ذات کو چھوڑ کر اور ذاتوں کو اپنے لیے محبوب بنا لیا۔ اگر ہم ہر طرف سے کٹ کر نبی کی ذات سے وابستہ ہو جائیں تو آج بھی ہم امت واحدہ نظر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ نے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا، ایمانداری سے بتلاؤ کہ وہ حنفی تھے،
شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، شیعہ تھے، کیا تھے وہ؟ ان کے سامنے دو ہی چیزیں تھیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ نبی اور نبی کے اوپر اترنے والا قرآن، یعنی قرآن اور صاحب قرآن کے علاوہ ان کی نظر کہیں اٹھتی ہی نہیں تھی، انہیں کوئی جچتا ہی نہیں تھا، ان کی نگاہ میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، وہ کسی سے محبت کی نگاہ اٹھاتے ہی نہیں تھے۔ جب نبی کی ذات کو منتخب کر دیا تو نبی کی ذات جیسی کوئی ذات ہو تو پھر اس کی نگاہ ہوتی، نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے تو پھر نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے طرف کیوں نگاہیں اٹھاتے ہو؟ کیوں دل لگاتے ہو؟ کیوں ذہن جماتے ہو؟ کیوں اپنی ایکسرسائزیں کرتے ہو؟ آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسی وصف کی وجہ سے، اسی خوبی کی وجہ سے، اسی اچھائی کی وجہ سے کیا مقام ملتا ہے؟ سورہ بقرہ پہلا سپارہ آخری رکوع، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے وہ لوگوں جو اپنے ایمان کو شرف قبولیت دلوانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی بنیاد پر شاف محشر کی شفاعت چاہتے ہو، اپنے اسلام کی بنیاد پر ساقی کوثر سے، حوض کوثر سے جام کوثر پینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آمنو، پھر اپنے ایمان کی مشابہت پیدا کرو، مماثلت پیدا کرو، کس کے ساتھ؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح میرے صحابہ ایمان، کہ اس وقت تک کسی کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کسی کا ایمان جہنم کے ایندھن بھرنے سے نہیں بچا سکتا، اس وقت تک کسی کا ایمان جنت کا وارث نہیں بنا سکتا، اس وقت تک کسی کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار نہیں بنا سکتا، کہ جس وقت تک اس کے ایمان کی مماثلت اور مشابہت کس سے نہیں ہوگی؟ اور صحابہ کی زندگیوں میں کیا تھا؟ یہ کوئی تھا جو کچھ آپ آج دیکھتے ہیں یہ تھا؟ سب سے بڑے جو عمر کے لحاظ سے امام ہیں وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ولادت کب ہے پتہ آپ کو؟ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، تو 20-25 سال پڑا ہوگا، پھر ہی امام بنے ہوں گے، یعنی ایک پہلی ساری صدی اس میں امام یہ ہے ہی نہیں، تو پہلی صدی والے کیا تھے؟ کس چیز کو فالو کرتے تھے؟ کس چیز پہ عمل کرتے تھے؟ کس کو راہبر مانتے تھے؟ کس کو پیمانہ بناتے تھے؟ کون ان کی زندگیوں میں ایمان لاتا تھا؟ کس وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا معتبر ٹھہرایا کہ ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا؟ کیا تھا؟ بتاؤ نظر۔ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور نبی کا فرمان بھی کیوں ہے کہ نبی اپنی خواہش سے کوئی دین کی بات کرتا، اپنی خواہش سے دین کی کوئی بات، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اس وقت تک اپنی لسان نبوت کو جنبش نہیں دیتا جب تک عرش والے کا حکم نہیں آ جاتا، اور اس کے بغیر وہ کوئی بات کسی کو بتلاتا نہیں، خواہ ماحول میں کتنی ہی رنجیدگی آ جائے۔
کہ گفتہ او گفتہ اللہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود کہ وہ نکل تو رہا ہے نبی کی لسان نبوت سے، لیکن در حقیقت وہ بات ہے رب العالمین کی، کہ کیونکہ نبی رب العالمین کے بغیر رحمت للعالمین کوئی بات کہتے تو اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ آج یہ بندے جو آپ بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھیں، ایک سال پہلے کتنے دوست تھے، کتنے عزیز تھے، کتنے اقارب تھے، کتنے محلے والے تھے، کتنے بستی والے تھے۔ آج ہم نے اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو اور اس میں اس زندگی کی تیاری کے لیے کچھ کر دو۔ آج دنیا کا ایک نظام ہے نا امتحان کا، اس میں پرچہ اگر ووٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پرچہ کینسل ہو جاتا ہے، امتحان دوبارہ لیا جاتا ہے، کویسچن پیپر دوبارہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں پرچہ ووٹ کیا ہے تمہارے لیے اللہ نے، سارے سوالات بتلا دیے ہیں اور گائیڈ بک بھی چھپی ہوئی ہے، اس میں سارے جوابات بھی ہیں، اور پھر بھی اگر تم ناکام ہو جاؤ، پھر بھی تم فیل ہو جاؤ، پاس نہ ہو تو کتنی بدقسمتی۔ اور یہ بدقسمتی اس وقت تک تمہارا دامن نہیں چھوڑے گی جب تک تم تمام دامنوں کو چھوڑ کر محمد کے دامن سے واپس آ جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صحابہ کرام کو اللہ نے معیار کیوں بنایا تھا؟ ان کے اسی جذبہ ایمانی کی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے، اسی اخلاص کی وجہ سے کہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے دلوں کی کیفیت کے بارے میں، یہ ظاہری باتوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ جہنم میں سب سے پہلے قاری نے جانا ہے، شہید نے جانا ہے، سخی نے جانا ہے، یہ ظاہری باتیں نہیں، دلوں کی کیفیت ہے۔ دنیا میں جو فیصلے کرتی ہے عدلیہ وہ ظواہر کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور قیامت میں جو اللہ نے فیصلے کرتے ہیں وہ نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ کہ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کے راز جانتا ہے، وہ تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اس دن ظاہر پہ فیصلے نہیں ہونے، اس دن تمہاری نیت پہ فیصلہ ہوگا۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لو، اور صحابہ کرام کی اس جماعت کو جس کو آپ کے ایمان کے لیے معیار بنایا، ان کے اخلاص کا کیا عالم تھا، کیا کیفیت تھی کہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بعد آنے والے اگر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں اور اس کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں پا لیں تو اتنا ثواب نہیں پا سکتے جتنے میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں۔ ثواب کس کا ہوتا ہے؟ نیت کا، اخلاص کا۔ آپ نے رمضان میں حدیث سنی تھی نا کہ ایک نیکی کرو گے تو من 70 الی 700 نیکی ایک کرو گے 70 سے 700 تک نیکیاں ملیں گی۔ وہ 70 سے 700 تک کیسے اوپر جاتی ہے؟ کیا معیار ہے؟ کہ جتنا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی جتنی للہیت ہوگی، جتنا جتنا تمہارا عمل ریا اور نمود و نمائش سے پاک ہوگا، اتنا ہی اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور صحابہ کرام کے اجر و ثواب کا یہ عالم ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اگر احد پہاڑ اتنا سونا خرچ کر کے کتنا ثواب پاؤ، میرے صحابہ نے اگر مٹھی پر جو خرچ کیے تو ان کا ثواب پاؤ۔ اور یہی صحابہ کرام
جن کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ وہ امت کے قیامت تک کے لیے ایمان کے لیے معیار بنے. اللہ نے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ ان کو اس دنیا میں عطا کر دیا. سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق. جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے تو ہماری سوچ سے زیادہ عطا فرمایا، جن چیزوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو نے ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا. دوبارہ اللہ پوچھے، جنتی دوبارہ یہی جواب دے. 6 بار پوچھیں گے، جنتی پھر جواب دیں گے. 3 بار کے بعد اللہ کہیں گے کہ جاؤ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور اس طرح راضی ہوا کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت کی ساری نعمتیں حاصل کر کے اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے عشق قبری سے ہوں گے کہ ہمارا اللہ. جنتیوں کو جو جنت میں یہ مل رہا ہے سرٹیفکیٹ، صحابہ کو اللہ اس دنیا میں دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ اے میرے نبی کے ساتھیوں، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گیا، ہمارے درمیان کبھی ناراضگی نہیں ہوگی. صحابہ کرام کو یہ اعزاز کسی خیرات میں نہیں ملا تھا. ان کی آپ کیفیت دیکھیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ان کی صبح اللہ کی تسبیحات سے مزین ہوتی ہیں، ان کی شامیں اللہ کی کبریائی کے ترانے بلند کرتے ہوئے صرف ہوتی ہیں. جب لوگ نرم اور گرم بستروں میں سوئے ہوتے ہیں تو ان کی طبیعتیں بے چین ہو جاتی ہیں. وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں. تب جا کے یہ مقام ہوا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو اس صحابہ کی جماعت میں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ایک بڑے ہی نمایاں صحابی ہیں آج جن کا یوم شہادت ہے. آج یکم معلوم لگ رہا ہے، آج ان کا یوم شہادت ہے. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ سارے صحابہ کرام، توجہ فرمائیں، سارے صحابہ کرام دین کی حقانیت، دین کی صداقت، اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں. لیکن فاروق وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلائی، اللہم اعز الاسلام. یا اللہ بڑے مشکل حالات ہیں، کفار کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے، جبر اور تشدد کی کوئی انتہا نہیں رہی ہے، مسلمانوں کے لیے ایسا حیات تنگ کر دیا گیا ہے، کوئی حبشے کی طرف ہجرت کر رہا ہے، کوئی چھپ چھپ کے باتیں کر رہا ہے. اللہ یہ کیفیت نے اچھی، اللہ 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 اللہم اعز الاسلام. کس کے ساتھ؟ بعمر بن الخطاب اور بعمر بن حشام. یا اللہ یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے. اب مسلمانوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی.
آپ دیکھ رہے ہیں، آپ روز دیکھتے ہیں برما میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. کہاں ہے ہم دستے واحد؟ ہم مسلمان کہتے ہیں نا ہم دستے واحد ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں مسلمان برما کے مسلمانوں کی؟ کتنے ہیں جنہوں نے معلومات جمع کی ہوں گی؟ کتنے ہیں جنہوں نے کوئی ایک لیٹر لکھا ہوگا اقوام متحدہ کو یا عالمی اداروں کو یا مسلمانوں کی مرکزی تنظیم OIC کو یا عرب لیگ کو یا GCC کو کہیں کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہوگی؟ آپ دستے واحد کہاں ہے؟ مسلمان کو دستے واحد کی طرح کہا ہے. آج ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ اپنے ساتھیوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی. اللہ زندگی عجیب ہو گئی ہے. کس طرح کا عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت حباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئلوں کا فرش بچھایا جاتا ہے. جب ان سے شعلے نکل رہے ہوتے تھے تو مجھے اس پہ لٹا دیا جاتا اور میرے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے. میں ہل بھی نہیں سکتا تھا. میری چربی اور خون سے وہ کولے راکھ بن جاتے تھے. اللہم اعز الاسلام. اللہ ساتھیوں کی یہ کیفیت نہیں دیکھی جا رہی. حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں سے باندھ کے 2 جسم کے حصے کر دیے جاتے ہیں. اللہم اعز الاسلام. اللہ یہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی. کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے. اللہم اعز الاسلام. اللہ یہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی. تو سب صحابہ حافظ عبد الغفار صاحب سب صحابہ مرید مصطفیٰ ہے اور فاروق مراد مصطفیٰ. سب صحابہ مرید مصطفیٰ ہے. اسلام کی حقانیت، سچائی، صداقت اور سنہری اصولوں کو دیکھ کر ہلکا بگوشے اسلام ہوئے ہیں. لیکن فاروق کے لیے کونین کے تاجدار، ثقلین کے امام، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ اپنی جھولی پھیلا رہے ہیں. اللہم اعز الاسلام. کہ سب صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور فاروق مراد مصطفیٰ. اور یہ مراد مصطفیٰ اسلام کی غیرت کا مظہر بن جاتا ہے، اسلام کی غیرت کا نشان بن جاتا ہے. جب کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے. سچا نہیں تو قبول بھی نہیں ہے. کہا پھر یا رسول اللہ دار ارقم میں نماز نہیں پڑھیں گے. آج دار ارقم میں نماز نہیں پڑھیں گے. آج نماز اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. میں دیکھتا ہوں کون مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اللہم اعز الاسلام. اور فاروق نے پھر زندگی کو اس طرح گزارا کہ کونین کے تاجدار، ثقلین کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگتا ہے. آج تو خود شیطان بن گئے. اب اس شیطان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کتنے ہیں یہاں لوگ؟ آپ 30-40 تو بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا ہاتھ کھڑے کریں جن میں صبح کی نماز باج مارتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ میں کسی خارجی شیطان کی ضرورت ہے. اندر کے شیطان کو مارو.
کے شیطان کو مارو گے باہر کا شیطان بے بس ہو جائے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا. کب مدد کرے گا؟ اب غلام حیدر صاحب کب مدد کرے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا. اگر سوتے وقت تم یہ ارادہ ہی نہیں کرتے کہ میں نے صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، یا میں نے صبح کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، یا آج میں نے اذان دینے کی سعادت حاصل کرنی ہے، تو تمہیں اس وقت جاگ کیسے آئے گی؟ اللہ کیسے مدد کرے گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم پہلے عزم تو کرو نا. کتنوں نے ارادہ کیا ہوگا رات کو سوتے وقت کہ میں نے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے؟ اہل حدیثوں کی تو پہچان ہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے تھے نا اپنے استاد کو، آپ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، نہ وہ کبھی سفر میں تہجد قضا کرتے تھے نہ یہاں گاؤں میں کبھی. اہل حدیثوں کی پہچان تھی. اپنی پہچان کو دیکھو، اپنی اٹھان کو دیکھو، اپنے فارمولے کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو، اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو کہ وہ کس طرح اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور دکھاتے ہیں. اللہ مدد کرے گا، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اللہ اطمینان قلب دے گا. آج ہم نے ہر بندہ بشمول میرے یہ شکوہ کرتا ہے دل نہیں ہوتا، طبیعت پریشان ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ ذہن میں کھٹتا رہتا ہے. کیوں نہیں کھٹتے؟ سکون چاہتے ہو؟ گولیاں خواب آور گولیاں یا اطمینان آور گولیاں کھانے سے نہیں ملے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ہو. اور ذکر سے مراد یہ جانے پہ دانا پھینکنا نہیں. صرف ذکر سے مراد ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن کے کالم میں ڈال دو. قرآن کو اللہ نے خود ذکر سے تعبیر کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ذکر کو، اے القرآن، یعنی قرآن کو نازل کیا. قرآن کو پڑھو، اپنی عادت بناؤ، اپنی روزمرہ کے معمول میں اس کو لاؤ. صبح کی نماز پڑھو، اس کے بعد کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو. پھر دیکھو تمہیں کیسے نصرت ملتی ہے، کیسے مدد ملتی ہے، کیسے سکون ملتا ہے، کیسے اطمینان ملتا ہے. یہ بڑے بڑے گھر بنانے سے، بڑا بڑا بینک بیلنس بنانے سے سکون نہیں ملے گا. سکون قرآن سے وابستہ ہونے سے ملے گا کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. سب کی پریشانیاں ہیں. یہ ایسا نسخہ ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ کچھ کی بات بتا سکتا ہے؟ اصدق، سب سے زیادہ سچا. اس میں تفصیل کا شیرہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. نسخہ آپ کو بتا دیا ہے. اگر اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، طمانینت چاہتے ہو، تو پھر قرآن سے اپنے دامن کو وابستہ کر لو. جب تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، ہماری آخرت. اور یہی فاروق الدین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ایک بات عرض کر کے ان کی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. خلیفہ ہیں. کیسے خلیفہ ہیں؟ ایسے خلیفہ نہیں ہے جن کا دامن پانامہ زیرب ریز ہے. ایسے خلیفہ نہیں ہے جن کا کوئی نیب میں کیس چل رہا ہے. ایسے خلیفہ نہیں ہے جنہوں نے دنیا کی دولت، مسلمانوں کی دولت، اپنے ہم وطنوں کی دولت سمیٹ کے باہر بھیج دی ہے. کیسے خلیفہ ہے؟ مورخ لکھتا ہے کہ رات کو رو رو کر جس طرح عبادت کرتے تھے عمر فاروق،
ان کے منہ کے اوپر کالی دھاریاں پڑ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے جو آنسو ہوتا ہے نا اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے اور نمکین پانی جہاں زیادہ گرتا رہے نا وہ جگہ رستہ بنا دیتی ہے اور کالی ہو جاتی ہے. فاروق رات کو اتنا روتے ہیں کہ رو رو کے منہ پہ آنسو کی وجہ سے سیاہ لکیریں پڑ گئی ہیں. لباس ہے پھٹا ہوا ہے. خلیفہ کس کا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. کتنا بڑا حاکم ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج کرنے والی نہیں ہے. القدس بھی لوگوں نے ان کے سپرد کر دیا ہے. کیسر و کسرا بھی ختم ہو گئے ہیں. عرب میں بھی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. عجم میں بھی کوئی قوت و طاقت نہیں ہے جو عمر کو للکارے. لیکن عمر کی خود کیفیت کیا ہے کہ لباس میں 14 چاکیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کیفیت میں یہ چشم فلک نے کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا. آج بڑے بڑے صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. کس لیے بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے درخواست کریں مؤدبانہ. بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آ رہے ہیں, مندوب آ رہے ہیں, نمائندے آ رہے ہیں. وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں, وہ پھٹے لباس میں ہوتے ہیں. اللہ کے لیے 2-4 لباس پروٹوکول کے لیے تو بنا دو. ویسے نہیں پہننا چاہتے. جب دوسرے ممالک کے نمائندے آتے ہیں اس وقت تو پہن لو. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تجویز تو آ گئی لیکن کہتے ہیں یہ پیش کون کرے گا. سب سرنڈر کر جاتے ہیں. کہتے میں تو فاروق سے یہ بات نہیں کر سکتا. فاروق کی جلالت کیا ہے, فاروق کا احترام کتنا ہے, ان کی شان کتنی ہے کہ کبار صحابہ کرام کہتے ہیں 3-4 لباس پروٹوکول کے لیے بنا لو. لیکن کہتے ہیں کہے گا کون جا کے فاروق سے. سب سرنڈر کر جاتا ہے. ایک تجویز آتی ہے کہ جا کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں عمر ان کی بات کبھی نہیں ٹالتے. صحابہ کرام مسجد نبوی سے اٹھ کے حجرہ نبوی کے پاس آتے ہیں. اماں کی خدمت میں تجویز پیش کرتے ہیں. اماں بھی انکار کر دیتی ہے, فاروق سے میں یہ بات نہیں کہہ سکتی. صحابہ کا اصرار بڑا. آج یہ ہر چیز پہ آپ کی اسمبلی ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں, کوئی قانون سازی نہیں, لیکن ایک قانون سازی سب نے کی ہے کہ اراکین اسمبلی کی تنہائیں بڑھنے چاہیے. سوچ سمجھ کے تم کہتے ہیں حالات بدلے. حالات اس وقت بدلے نہیں جب تمہارے اراکین پارلیمنٹ بدلے. اگر تم پورے پار لوگ منتخب کرو گے تو وہاں اچھا کام کیسے ہوگا. آج یہ مدنی مسجد کی مدینہ مسجد نبوی کی پارلیمنٹ اماں عائشہ کے دروازے پہ کھڑی ہے. اماں عائشہ کہتی ہے یہ بات تو میں بھی فاروق کو نہیں کہہ سکتی. صحابہ نے اصرار کیا. صحابہ کے اصرار کے ساتھ بچے ماں کو منا ہی دیتے ہیں. ماں کے پاس روحانی نام بھی ہو ادھار لے کے بھی گوانڈی دے بچے کو دیتی, بچہ روتا ہے. اماں عائشہ نے صحابہ کا مطالبہ کیا. فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے. سامن باتوں کی برسات کی طرح آنکھوں. کہتے ہیں اماں جی مجھے بتاؤ کیا یہ مشورہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے سکتی تھی. وہ چٹائی سے کمر کے پڑے نشان اماں تمہیں یاد نہیں ہے, وہ نبی کی زندگی یاد نہیں ہے.
अम्मा जब चुप हो जाती है और वापस आ जाती है और 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जो है वो उन्हीं फटे हुए टुकड़ों में खिलाफत के काम सर अंजाम दे रहा है। और यही वजह है कि अल्लाह ने उनको इस एजाज़ से नवाजा कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और उनके जिस तरफ जाते थे शैतान भाग जाता था। क्यों भाग जाता था? अंदर का शैतान मार दिया था। आओ हम भी कोशिश करें, माजी में तुमने क्या किया है उसको छोड़ दो, तौबा करो तौबा करो तौबा करो तौबा करो। या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाह वस्तगफिरूहु। अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ पलटो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। तुम जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है इतने गुनाह लेके भी जाओ, रब तब भी तुमको माफ कर देगा। तो बदनसीबों क्यों नहीं पलटते? तूबू इलल्लाह तूबू इलल्लाह तूबू इलल्लाह। और किस तरह अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा? अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू। तुम्हारे नामा माज़ी इतने गुनाह मिटाएगा कि गोया तुमने किए ही नहीं है। आओ अपनी बाकी जिंदगी को, बाकी अय्याम को, बाकी माहौल को इस तरह गुजारेंगे हम अंदर के शैतान को मार रहे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदासातुहा व कुल्लु मुहदासतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरू बिल-अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल-बग़यि य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम।